الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. برادران ملت، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو رمضان مبارک جیسے عظیم ماہ مبارک عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ایک رات ہمیں عطا فرمائی، جس کی فضیلت ہم بارہا سن رہے ہیں کہ جو لیلۃ القدر ہے جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے 83 سال 4 ماہ، اور اللہ چاہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ پاک اجر عطا کریں گے جس کو یہ نصیب ہو جائے. تو اسی کی تلاش کے اندر، اسی کو تلاش کرنے میں لگ کر ہم الحمدللہ طاق راتوں کا نظم کر رہے ہیں، اور طاق راتوں میں ہم اہتمام سے اللہ کے احکام کو عمل کر رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا رہے ہیں. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے 5 طاق راتیں بتائیں. تو الحمدللہ پہلی طاق رات گزر گئی، دوسری طاق رات گزر گئی، تیسری طاق رات چل رہی ہے. اب اس کا بھی جو ہے الحمدللہ رات کا وقت چل رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے تمام لوگ روزے کا اہتمام کرے، تراویحوں کا اہتمام کرے، اور اسی کے ساتھ اس رات کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس ماہ مبارک کو اور اس ماہ مبارک کی برکت سے ان ایاموں کے اندر، ان دنوں کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر، انڈیا کے اندر جو ایک قانون کو ہم اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میری مراد اس کی طرف ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک نے مومن کے رزق کو بڑھاتے ہیں، اللہ پاک مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور ایمان والے کے دستر کو بھی اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، کیسے ہم کھا رہے ہیں. اللہ پاک اس ماہ مبارک کی برکت سے اپنے غیبی خزانے سے کھلاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس مال کے سلسلے میں تذکرہ کریں. تو میری مراد جو ہمارے ملک کے اندر، انڈیا کے اندر اور پڑوس ملکوں کے اندر بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا ماہ مبارک آئے گا تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے. تو کیوں نہ اس کے سلسلے میں چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ زکوٰۃ کے مسئلے کو اور رمضان کے اس مہینے کو کچھ تعلق نہیں ہے، یہ پکی بات ہے. زکوٰۃ کا جو احکام ہے تو اس کا سال کا نصاب ہے قمری مہینے کے حساب سے. تو ہمیں چاہیے کہ تاریخ متعین ہو کہ ہمارے مال جب ہمارے پاس پہنچ گیا ہے تو اس تاریخ سے لے کر پھر آئندہ ہمارا سال جب تکمیل ہوگا تو جب جو ہے زکوٰۃ ان کے اوپر فرض واجب ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا. اور زکوٰۃ دینا کون ہے اور زکوٰۃ لینا کون ہے، یہ ضروری ہے. کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، اور زکوٰۃ استعمال کرنے والی چیزوں کے سلسلے میں بھی سوچتے کہ ہمارے پاس سونا جو استعمال کرنے والا ہے اس کے علاوہ جو بجٹ میں چھپا کر رکھے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم ہے، باقی جو استعمال کرنے والا اس کے اوپر نہیں ہے. غلط فہمی ہے، یہ سب کی غلط فہمی ہے کہ مالک نصاب ہونے کا جو نصاب بتایا گیا وہ یہ ہے چاندی کی اگر دھات ہو تو اس کے لیے 52.5 تولے چاندی ہے، اور اسی طرح سونے کا اگر دھات ہو تو سونے کا آئٹم. اب وہ سونے کا آئٹم میں چاہے وہ چوڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی برتن کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کھٹورے کی شکل میں ہو، تو یہ تمام شکل جو بھی اس کی شکل ہو اگر وہ اپنے پاس رہ گیا
وہ اپنے ملکیت میں اگر رہا تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت، حکم جو زکوٰۃ کا ہے وہ اس کے اوپر اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں احتیاط کریں، کیونکہ زکوٰۃ کے سلسلے میں قرآن میں احادیث میں بڑی تاکیدیں آئی ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھنا اور نماز کو ہم جو ہے اللہ کا حکم مان کر ہم عمل کرتے ہیں، اگر نماز کا انکار کرنا کفر ہے تو اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنا اور ادا نہ کرنا یہ کفر میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کرنا، اس کو اقرار کرنا، قبول کرنا۔ اور زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہو رہی، جو کس کے اوپر اس کا حکم لگ رہا ہے، جس کے پاس اللہ نے اپنے خزانے سے اللہ نے مال و دولت تمہیں جو دی ہے اسی کے اوپر ہے۔ تو چاہیے کہ زکوٰۃ کو ہم ادا کریں۔ مال تو ہمارا نہیں ہے، مال بھی ہمارا نہیں، حیات بھی ہماری نہیں، جان بھی ہماری نہیں، یہ دنیا بھی ہماری نہیں، یہ سب چیزیں ہمارے نہیں ہیں، لیکن ہم ہمارے سمجھتے ہیں۔ ہاں، سب سمجھتے ہیں کہ مال میرے پاس رہے گا تو میرا مال ہے، اور اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس گاڑی تو میری گاڑی ہے، اور اسی طرح سمجھتے ہیں کہ میرا سمجھتے ہیں، لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہ سب دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ ہم بارہا دیکھ رہے ہیں اپنے کھانوں پر کتنوں کو اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اپنی چیز نہیں ہے، یہ اللہ نے نوازا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو چاہیے کہ ہمیں ان دھاتوں کو پہچان لیں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں سونا یا چاندی یا نقد رقم یا پیسہ جو ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا فرضیت کا حکم آتا ہے۔ تو آپ جو ہے سونے کی دھات کے سلسلے میں بتایا کہ 52.5 تولے سونا ہو، 7.5 تولے سونا ہو، اور اگر چاندی کی دھات تو 52.5 تولے ہے، اور اسی طرح مال ہے تو یہ دونوں کی قیمت کی مقدار جو ہے اس کے برابر اگر ہمارے پاس پیسہ اگر ہو، اس کے اوپر اگر سال ہوا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم لگتا ہے۔ اب کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے ہم دیکھیں کہ کسی جو چل رہا ہے ملک کے اندر 600 اگر 700 چل رہی ہے تو 7 14 28 یعنی 35,000 روپے اگر ہمارے پاس موجود ہو، نیٹ بجٹ ہمارے پاس چھپا ہوا، چاہے وہ بینک میں ہو، چاہے وہ چیک کے طور پر ہو، چاہے وہ اپنے پاس گھر کے اندر نیٹ پیسہ ہو، یا جو ہے ہمارے پاس چاندی کی دھات ہو یا ہمارے پاس سونے کی دھات ہو، تو اس کے لیے یہ اگر استعمال کی چیزوں کے اندر بھی رہے، بغیر استعمال کی چیز، جیسے سونا ہے گلے میں ڈال لیتے، چوڑی ہے ہاتھ میں ڈال لیتے، چین ہے پیر میں ڈالتے، یہ سب چیزیں جس کی مقدار اگر ہم دیکھیں یہ حساب سے اگر رہی تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم ہے، ان کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اب کتنا نکالنا پڑے گا؟ 1000 روپے کو 25 روپے کے حساب سے نکالنا پڑے گا۔ یہ زکوٰۃ نکالنے والوں کا حکم ہے۔ اب زکوٰۃ جن کو دینا ہے، زکوٰۃ اگر کوئی لینا چاہتے ہیں تو کیسے لوگوں کو دے؟ تو زکوٰۃ لینے کے لیے وہ حقدار کون ہو؟ ان کے پاس 35,000 کا سونا یا چاندی اگر نہ ہو ان کو ہم دے سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنا ہے، سونا یا چاندی کی مقدار پیسے اتنا ہے، 35,000 سمجھی مثال کے طور پہ، کیونکہ حساب ڈالیں گے سونے کا 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہو رہی ہے 35 سے 40 کے درمیان ہو رہی ہے، اتنا بجٹ پیسہ رہا یا اتنا بجٹ جو ہے مال رہا یا اتنا بجٹ ہمارے پاس سونا چاندی دو مکسنگ کے اندر بھی اگر رہا تو ان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ کا حکم لگے گا، تو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اب بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کیا کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ تو وہ سب حساب کون دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے مختصراً 2-4 ہزار یا 5,000 روپے ہم نکال دیں، اب دے دیا ختم ہو گیا۔ کسی کے پاس 50 لاکھ بھی اگر پیسہ ہے تو اس کو تو صرف 5-10 ہزار 20 ہزار کے رفاعی کام کر دیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ یہ زکوٰۃ ایسے ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ایسا ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے چاہیے کہ اس کا سال کا ہونا ایک ہے اور اس کے پاس جتنا پیسہ ہے، جیسے سونا ہے، اب تھوڑے لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے بینک کے اندر کسی نے 30 40 50 لاکھ روپے جمع کر کے رکھ دیے بینک میں، اب ان کو بھی زکوٰۃ اس 50 لاکھ رکھ کے سال ہو گیا تو اس کو 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور کسی نے جو ہے گھر خرید کے رکھے ہیں تو وہ اگر کرائے پہ چلا رہے ہیں تو کرائے کا پیسہ جو جمع ہو جائے گا تو اس کے اوپر جب اس کے حساب لگائیں گے 52.5 تولے چاندی کی مقدار اگر بن جائے، جیسے 40,000 کا ان کا کرایہ آتا ہے تو اس کے اوپر سال ہو گیا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور بینک میں جمع پیسے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض 1 لاکھ روپے ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ قرض واپس آنے کا ہے ہمارے پاس، پکا یقین ہے کہ آئے گا۔
جب آئیں گا 1 سال یا 2 سال 3 سال کے بعد بھی اگر آ جائیں گا تو اگر 3 سال کے بعد ہمارا مکمل پیسہ آ جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. ہم نے کسی کے پاس چھپانے کے لیے پیسے دیا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. ہم نے کسی بزنس میں لگایا، جیسے ریئل اسٹیٹ کا بزنس اگر رہا تو اس میں لگائے، تو اب اس میں لگانے میں اکثر کیا ہوتا ہے کسی کے پاس قرض ہم لے کر پھر پیسے لگاتے ہیں. تو ہم نے کتنا قرض لیا، اور ہمارے اوپر کتنا قرض ہے، یہ سب کٹنگ چلے جانے کے بعد میں جو نیٹ پیسے رہیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی. زراعت کے اوپر زکوٰۃ ہے، کاشتکاری کے اوپر زکوٰۃ ہے، جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہے، بزنس جیسے بکریوں کا بزنس کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے، گایوں کا بزنس کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے، بھینسوں کا بزنس کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے، مال تجارت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ سب چیزوں پر زکوٰۃ ہے. تو لوگ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کے پاس سونا ہے تو ہم زکوٰۃ دیں گے. اب ہمارے پاس گھر کے اندر 2-3 تولے سونا ہے تو ہمارے پر زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ لیں یہ غلط فہمی ہے. چاندی کے مقدار میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہر انسان متوسط درجے کا جو ملک کے اندر موجود ہے، جہاں کہیں بھی موجود ہے، ہر ایک کے پاس منیمم 2 تولے 3 تولے سونا تو رہتا ہی ہے، اور 5-10 تولے تو چاندی رہتی ہی ہے. تو ان سب کے اوپر زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ جاری ہے. کیوں؟ یہ ٹوٹل قیمت اگر کی جائے، 2 تولے بھی اگر سونے کی قیمت کی جائے تو اس زمانے اس ماحول کے حساب سے دیکھیں گے تو 80,000 سے 1 لاکھ روپے اگر بن جا رہا تو 1 لاکھ روپے، اور چاندی کی قیمت 52 تولے جو ہے، 52 تولے چاندی جو بنتی ہے وہ 35 سے 40 ہزار کے درمیان میں بن رہی ہے. تو آپ کے پاس تو لاکھ روپے ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کا حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. اب زکوٰۃ ادا کرنے پہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ادا کرنے پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. زکوٰۃ ادا کرنے پہ آپ کے مال میں برکت ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنے پہ آپ کی مال کی جو نقصانات تھے اس سے حفاظت ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنے سے جیسے آپ کے اعمال اگر عبادت کریں گے تو جس سے آپ پاک و صاف بنیں گے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے پر آپ کا مال پاک و صاف بنے گا. اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے جنت کے اندر داخل ہونے کے 5 باب اس میں سے فرمایا کہ ایک زکوٰۃ کا حکم ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کیا اس کے لیے جنت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ کی برکت سے اللہ پاک جو ہے قحط سالی سے حفاظت کریں گے. بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ملکوں کے اندر قحط سالی ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کریں. اب جس نے زکوٰۃ ادا کریں گے اس کے لیے کتنے فضائل دیکھیں کہ فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کو اللہ پاک 700 گنا اجر دیتے ہیں. جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو گنا یعنی ثواب جو مل رہا ہے، ثواب کی مقدار پرسنٹیج جو مل رہا ہے 700 ابو، 700 سے بھی زیادہ اجر اللہ پاک ان کو دیں گے جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر چھوٹا سا حساب ڈالیں گے ہم کہ مثال کے طور پر ہم نے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اللہ پاک 700 گنا زیادہ یعنی پرسنٹیج اللہ پاک اجر دے رہے ہیں. تو وہ خالی دنوں میں ہے. اب آپ لوگ رمضان میں ادا کر رہے ہیں، جن کے اوپر رمضان کے اندر حکم ہے، تو رمضان میں اگر ادا کر رہے ہیں 700 کو ہم جو ہے 70% سے ڈال لیں گے، 70 درجے ایک نیکی کا اجر اللہ پاک 70 کے بدلے دے رہے ہیں. تو ہم اگر یہ حساب سے اگر ہم ڈال لیں گے تو 700 گنا کو ہم 70 سے اگر ڈالیں گے تو 49,000 49,000 گنا پرسنٹیج یعنی اتنا اللہ پاک زیادہ دے رہے ہیں رمضان کے اندر 39,000. اب اس حساب سے ہم دیکھیں کہ ہم نے زکوٰۃ کی 1,000 روپے اگر ہم خرچ نکال رہے ہیں، زکوٰۃ ہمارے اوپر تھی، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کا بجٹ ہمارے پاس جمع تھا، اس میں سے ہم نے جو 2,500 روپے ہم نے 1,00,000 کو 2,500 نکالنا ہے. تو ہم نے 2,500 اگر ہم نے زکوٰۃ نکالی تو سوچے کہ اس 2,500 کو اللہ پاک جو ہے اب 1,000 کا مثال ڈالیں گے تو 1,000 سے ہم دیکھیں تو 70,000 کا ثواب دے رہے ہیں. اس 70 کو ہم جو پھر ادھر ڈالتے جائیں گے، جیسے کہ خالی دنوں کو اب یہ دنوں کو ہم دیکھیں گے تو 700 گنا اللہ پاک خالی دنوں میں اجر ثواب دے رہے ہیں، اس کا پرسنٹیج زیادہ. تو رمضان میں 700 کو اگر ہم ڈالیں گے تو 39,000 گنا پرسنٹیج اللہ پاک زیادہ ثواب دے رہے ہیں. ایک کے بدلے 39,000 مل رہے ہیں. اب 39,000 کو ہم اگر طاق رات میں حساب ڈال دیں، طاق رات میں جیسے طاق راتیں چل رہی ہے تو طاق راتوں میں اگر حساب ڈال لیں گے، ایک آدمی اگر 1000 مہینوں سے زیادہ اجر کا ثواب ہے نیکی کرنے کا تو 83 ایئرس 4 منتھس کا جو اجر ہمیں مل رہا ہے اس کو ہم ڈیوائڈ یعنی اس کو ملا کر ہم جو ٹوٹل کریں گے تو یہ 39,000 جا کر کتنے ہوگا، 49 لاکھ گنا اجر اس کو ملے گا.
49 लाख गुना। सोचे कितना, 49 लाख दुगना तिगना, ऐसा 100%, 1000% से जाते हुए हमारा जो अजर है लाखों पे चले गया, 50 लाख के करीब चले गए हम अजर पे। तो ये सवाब अल्लाह पाक हमें ज़कात देने पर ये सब अजर हमें मिल रहा है। तो ज़कात में बहुत से लोग कोताही कर रहे हैं। हर एक के पास ज़कात अदा करने का जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उस हुक्म के मुताबिक माल मौजूद है, लेकिन कोई माल नहीं निकाल रहे हैं। तो माल नहीं निकालने पर क्या है और माल निकालने पर क्या मिलेगा? अभी आपको हम बताएं कि माल निकालने पर अल्लाह की रज़ा होगी, अल्लाह की खुशनुदी होगी, जन्नत में जाने का ज़रिया होगा, माल की हिफाजत होगी, माल में बरकत होगी, और इसी तरह आपके जो दर्जात बुलंद होंगे। ये सब फजीलतें हैं जो ज़कात देने वालों के सिलसिले में। ज़कात न देने वालों के लिए वबाल है, अज़ाबों के हुक्म है। जो ज़कात नहीं देंगे, जो ज़कात नहीं देंगे, उनका माल उनके लिए वबाल जान बनेगा। क़यामत के दिन अल्लाह पाक उनके लिए चटेल जो है खतर होगा, चट्टान होगा। उस चट्टान के ऊपर इनको जो है पेट को और इनके जो है जिस्म को इनको तकलीफ दी जाएगी, और उनके लिए खाने पीने का जो निज़ाम है, अल्लाह ने जहन्नम की जो वबाल है, वो सब चीज़ें उनको बहुत सी किल्फतें तकलीफ़ें दी जाएगी जो माल ज़कात का जो हुक्म ज़कात अदा न करने वाले हैं। और ज़कात अदा न करने पर, फरमाया ज़कात अदा न करने पर इनके लिए गंजा सांप, बहुत बड़ा गंजा सांप इनको जो तौक बनाकर गले में डाला जाएगा, और वो जबड़े पकड़कर खींचेगा, और मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ, ठीक है। और इसी तरह जो ज़कात अदा न करेंगे उनके लिए वबाल ये कि खाने के लिए इनको ज़क़ूम का फल दिया जाएगा, बबूल के कांटे जैसे बड़े कांटे होंगे, पीने के लिए पीप दिया जाएगा, और इनके लिए खाने की जितनी तकलीफ़ें देना है वो सब चीज़ें उनको वहाँ पे। तो चाहिए कि ज़कात अदा करें, और ज़कात अदा करने में इस माल तसर्रुफ़, इसको माल को कहाँ पर ख़र्च करें, इस माल को कहाँ पर ख़र्च करें। तो इसके सिलसिले में हमें चाहिए कि हम पहली फुर्सत में अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च करें, और दूसरा दीनी मदारिस पर ख़र्च करें। पहले अपने घर के ख़ानदान के अफराद पर, फिर उसी के साथ महलेदारों पर, फिर उसी के साथ दीनी मदारिस, क़िले जो इस्लाम के इशाअत के हिफाजत के जो क़िले चल रहे हैं, इसके अंदर ये तसर्रुफ़ का ज़रिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ और तुम्हें कि 3 बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात व सदक़ात माल अदा करने पर आपके माल में कमी नहीं होगी। दूसरा, किसी पर जुल्म किया जा रहा हो, वो सब्र कर ले तो अल्लाह पाक उसको दुनिया के अंदर ही इज्जतें देंगे। और तीसरी बात, जो फ़क़र व फ़ाक़ा और तंगदस्ती और लोगों के सामने हाथ फैलाने का दरवाज़ा अगर किसी ने खोल लिया तो उसके अंदर जो है इसी तरह वो लगते हुए चले जाएंगे, और फ़क़र व फ़ाक़ा उसके ऊपर ज़्यादा होते जाएंगे। ये 3 चीज़ें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो कीमती बात बता रहा हूँ, कि फरमाया कि दुनिया 4 किस्म के लोगों के लिए है, दुनिया 4 किस्म के लोगों के लिए। फरमाया कि एक किस्म ये है इसमें कि अल्लाह ताला ने उसको माल भी दिया, इल्म भी दिया, माल भी दिया, अल्लाह ताला ने उसको इल्म भी दिया, तो वह इल्म की रोशनी में इस माल को वो सही जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है, तो माल को सही जगहों पर इस्तेमाल कर, क्यों? इल्म की वजह से वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा, बंदों के हुकूक अदा करने में खर्च कर रहा, गरीबों की इमदाद पर खर्च कर रहा, यतीमों की इमदाद पर खर्च कर रहा, मिस्किनों के ऊपर खर्च कर रहा। इस तरह से वो दीनी मदारिस के ऊपर खर्च कर रहा, मसाजिदों पर खर्च कर रहा है। ये इल्म की रोशनी में वो माल को सही जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है, ये अव्वल दर्जे का, आला दर्जे का देगा। दूसरा, अल्लाह ने उसको इल्म दिया है लेकिन माल नहीं दिया है, अल्लाह ने उसे इल्म दिया है लेकिन माल नहीं दिया, तो वो बंदा माल न रहने के बावजूद इल्म की रोशनी में उसकी नीयत ये होती है कि फलाने को अल्लाह ने माल दिया, काश अगर मेरे को भी अल्लाह ने माल देता तो मैं भी यतीमों के अंदर खर्च करता, मिस्किनों के अंदर खर्च करता, बेवाओं के अंदर खर्च करता, गरीबों की इमदाद पर खर्च करता, इस तरह रिफाई कामों के अंदर खर्च करता, अल्लाह की रज़ा वाली कामों में खर्च करता। इस तरह वो नीयत सोचता और इस तरह वो अपने इल्म की रोशनी में इन बातों को ढूंढता, तो अल्लाह पाक उसको जो है वो अजर भी अता करेंगे, ये भी जो पहले वाले के दर्जे के मुकाबिल का है। तीसरा शख्स,
اللہ نے اس کو علم نہیں دیا اور مال دیا، اللہ نے اس کو علم نہیں دیا مال دیا، تو اس نے علم نہیں رہنے کی وجہ سے مال کو غلط جگہوں پر استعمال کر رہا۔ اب بولیں گا میں بہادر ہوں، میں پہلوان ہوں اور میں مالدار ہوں، اب میں اس کو عیاشی میں خرچ کروں گا، میں زنا خوری میں خرچ کروں گا، میں اس کو جو ہے فحاشی میں خرچ کروں گا، لوگوں پر ظلم کرنے پر خرچ کروں گا، اپنے تکبر پر خرچ کروں گا، اپنے بڑائی پر خرچ کروں گا۔ اس طرح اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ علم کی روشنی نہ رہنے کی وجہ سے اس مال کو غلط جگہوں پر استعمال کرتا ہے، یہ بہت ہی برا شخص ہے۔ اب دوسرا، یہ پہلا تو وہ تھا جس کو اللہ نے مال بھی علم بھی عطا کیا، اور دوسرا جو تھا اس کو مال نہیں تھا لیکن علم تھا، یہ دو ایک ہو گئے۔ اب تیسرا، اس کو علم نہیں ہے اور مال موجود ہے تو کہاں استعمال کرنا نہیں معلوم، تو غلط جگہوں پر استعمال کرنا، یہ بہت برا آدمی ہے۔ اب چوتھا، جس کو اللہ نے نہ مال دیا اور نہ علم دیا، دو چیزیں بھی نہیں دیا اللہ نے، اب وہ علم نہ رہنے کی وجہ سے جہالت میں اور مال نہیں رہنے کی وجہ سے غلط سوچوں میں رہا۔ اب یہ تیسرے شخص کو دیکھ رہا کہ وہ جو ہے فحاشی میں خرچ کر رہا، وہ منمانی میں خرچ کر رہا، وہ غلط جگہوں پر استعمال کر رہا، تو اب یہ دل میں سوچا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ایسا غلط جگہوں پر میں بھی استعمال کرتا تھا، برائیوں میں بھی استعمال کرتا تھا، اس طرح سمجھنے لگا۔ تو یہ تیسرا چوتھا دو بھی ایک ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ چار قسم کے لوگوں کے لیے دنیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور ہم نے اللہ والوں کی صحبت میں، علماء کرام کی رہبری میں ہم نے اس مال کو علم جوڑ لیا کہ یہ مال صحیح جگہوں پر استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو گیا، تو ہمارے پاس علم بھی ہے مال بھی ہے، تو ہم نے اس علم کے راستے میں اس مال کو صحیح جگہوں پر استعمال کیا تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اب مال نہ رہا، علم ہمارے پاس موجود ہے، تو جس کے پاس علم موجود ہے تو وہ لوگ، اور مال نہ موجود ہونے پر علم بھی نہیں مال بھی نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ علماء کرام کی رہبری حاصل کر کر اپنے نیتوں کو درست کریں، اور اگر مال ہوتا تو ہم صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی نیتیں رکھیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ مال کے سلسلے میں اور زکوٰۃ کے سلسلے میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے والے بنے اور دوسرے والے بنے، لیکن تیسرے اور چوتھے والے نہ بنے، یہ کیٹیگری کہ ہم نہ بنے۔ اور مال زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ہماری تعریفیں فرمائی گئی ہیں تو ہم تعریفوں کے مستحق ہیں، امت محمدیہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہمارے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرما کر یہ آسان راستے ہمیں بتائے ہیں، ان راستوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں رمضان کو زکوٰۃ کو کوئی تعلق نہیں، ایک بات، اور اگر آپ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سونا یا چاندی یا پیسے، جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہے، اس ٹوٹل کو اس کو حساب ڈالیں۔ یہ غلط فہمی بہت سے لوگوں کے پاس ہو رہی ہے، متوسط درمیانی درجے کے فیملی جو ہوتی ہے وہ زکوٰۃ تو ادا کرنے کا نام ہی نہ لے رہے ہیں، اور اعلیٰ درجے کے جس کو اللہ نے مال نوازا ہے وہ بھی تو صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو تھوڑا مجھے 5-10 ہزار روپے خرچ کر دیے ہم، بس ہمارے اوپر ادا ہو گئی سمجھ کر جو خاموش بیٹھ رہے۔ نہیں، آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ جو آدمی مال زکوٰۃ ادا نہ کرے، مرتے وقت وہ تمنا کرنے کی کوشش تمنا کرے گا کہ کاش میرے پاس مال ہوتا، مال میں زکوٰۃ ادا کروں گا، لیکن اس وقت نہیں رہے گا۔ موت سے پہلے ہی وقت ہے، موت کے بعد نہیں ہے۔ جس مال کو تم اپنا سمجھ کر بینک بیلنس بنا رہے ہو، یہ مال تمہارا نہیں، یہ مال دوسروں کا ہے، تو تمہارا مال وہ ہے جو تم بحیات رہ کر اپنے سے پہلے آخرت کے لیے بھیج دیا۔ تو اسی لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی، عورتوں کو اور خاص کر سے، اور مرد حضرات جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ بڑی خوش قسمت خواتین ہیں، انہوں نے مجھ سے فون پہ مسئلہ پوچھا، کہ مول صاحب بتائیے کہ میرے پاس بینک میں جو ہے 30 لاکھ روپے جمع رکھی ہوئی رقم ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بات چھپائی نہیں، کیوں اس بندی، اللہ رحم کرے اس بندی کو، دنیا کے اندر بھی نواز دے، آخرت کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ میرے پاس 30 لاکھ روپے بینک میں جمع ہے،
اور 2 لاکھ روپے الگ سے گھر میں ہیں، اور 2 لاکھ کا سونا 5 تولے ہے، اور دوسرے اور گھر کے افراد کا سونا ہے. اس طرح انہوں نے تقریباً 36,50,000 کا حساب بتایا پورے تفصیل سے، اور فرما کر بتایا اس کا مکمل زکوٰۃ کتنی ہوگی ہمیں بتائیے. تو فوراً ہم نے بتا دیا کہ تقریباً 96,500 روپیز ہو گئے. وہ اللہ کی بندی اللہ کے ڈر و خوف سے اتنے پیسوں کی زکوٰۃ نکال کر اپنے رشتہ داروں پر اور دینی مدارس پر خرچ کی، خوش قسمت ہے. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ معلوم کرتے ہیں بینک بیلنس کا اتنا نکالنا، اب دیکھیں کہ اپنے 30 لاکھ میں 40 لاکھ میں سے جو ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ جا رہے ہیں پیسے. ارے یہ کیسا، پیسے کم ہو جاتے ہیں. یہ پیسے کم ہونے کا کب معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ اگر نہیں دیے تو اس کی جگہ وبال آ گیا، کچھ آپ کو ایک بیماری لگ گئی کسی کو، اب بیماری کے طور پر آپ علاج پر گئے ہیں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے پہلے جو ہے آپ کیبن پہ آپ کاؤنٹر پہ 50,000 روپیز رکھ دو، یا لے تو 1 لاکھ روپیز رکھ دو، پھر اس کے بعد میں ٹریٹمنٹ شروع ہوگا، پھر اس کے بعد میں وینٹیلیٹر کا چلے گا. اب 1 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، 3 لاکھ ہو گئے، 5 لاکھ ہو گئے، اب 10 لاکھ تک بھی لگانے کے لیے تیار ہے. کاش کہ آپ وقت پر اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتے. اللہ نے اس زکوٰۃ کی برکت سے مال کی بھی حفاظت، آپ کے اعمال کی بھی حفاظت، آپ کی جان کی بھی حفاظت. تو اللہ نے جو احکام، جو قانون، جو رولز اینڈ ریگولیشن اسلام کے اندر رکھے ہیں یہ بہت ہی بہترین ہے، جبکہ ہم اس کو فالو ہوں، جبکہ اس کو ہم عمل کریں. ہم عمل نہ کر کر بھٹک رہے ہیں، ہم عمل نہ کر کر بھٹک رہے ہیں، جس کے بنا پر جو ہے ہمارے اوپر اتنے حالات پڑے ہوئے ہیں. تو میں سب مسلیوں سے، تمام خواتین سے، تمام مرد حضرات سے، لائیو میں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی مال کی زکوٰۃ نکالیں. آپ کے پاس جو زیور ہے سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، نقد کی شکل میں جو ہمارے پاس جمع ہے، تو اس کے اوپر آپ ٹوٹل کیجئے کہ وہ اگر 40,000 سے اگر زیادہ ہو جائے، 35,000 سے زیادہ ہو جائے تو سب کے اوپر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہے، سب زکوٰۃ ادا کریں. جس کے پاس 35,000 سے 40,000 ٹوٹل پہ چاندی، سونا، پیسے جمع اگر رہے تو ان کے اوپر یہ جو حکم زکوٰۃ کا ہے وہ حکم ان کے اوپر ہے، کمپلسری ادا کرنا ہے. اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے راستے نکال لیتے. بنی اسرائیل والے جیسے راستے نکال لیے ویسے راستے نکال لیتے. بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے جس میں مچھلی والوں کا واقعہ ہے، اللہ کا حکم تھا کہ سنیچر مچھلی نہ پکڑو، تو اس میں چند لوگ بتائے کہ مچھلی تو ہم آج نہیں پکڑیں گے لیکن ایک راستہ بازو سے نکال لیں گے، ایک گڑھا بنا دیں گے، پھر اس کے اندر جو ہے کٹا ڈال دیں گے، مچھلی اس میں رک جائے گی، دوسرے دن آ کر پکڑ لیں گے، وہ بھی تو پکڑنے میں شمار ہوگا. اب تھوڑے لوگ انکار کیے، باقی یہ لوگ صحیح راستہ ہے سمجھ کر اس طرح گڑھا نکالے، پھر اس طرح کر لیے، تو دیکھنا ہے کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر اس زمانے کے ماحول کے اندر یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس استعمال کرنے کا سونا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو ہے 1 تولہ 2 تولے سے ہمارے پاس 7.5 تولے تو ہمارے پاس نہیں ہے. اب کوئی بولیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے چاندی تو ہمارے پاس 20 تولے ہی ہے ہمارے پاس. تو آپ کے پاس 20 تولے چاندی ہے اور آپ کے پاس 2 تولے سونا ہے اور کیش میں آپ کے پاس 50,000 روپے ہے، یہ ٹوٹل جب کیے جائیں گے تو آپ کے کتنے بنیں گے؟ 2-3 لاکھ تو آسانی سے بن جائیں گے. اور حکم کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار پیسے اگر ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ کا حکم ہے. تو یہ حساب سے دیکھیں تو آپ ٹوٹل حساب کر لیں گے تو آسانی کے ساتھ ہر گھر میں لاکھ کا بجٹ تو ضرور نکلے گا. اب ہر گھر والے زکوٰۃ 2,500 روپے نکالنا پڑے گا. اب یہ نکال کر اپنے غریب غرب رشتہ داروں پر خرچ کیجیے، پھر اگر غریب غربا اپنے رشتہ داروں میں اگر نہیں اگر رہے تو ان کو ادا کریں. پھر اس کے بعد دینی مدارس کا حکم، دینی مدارس کے اوپر خرچ کریں. اور دینی مدارس پر خرچ کرنے پر آپ کو جو اجر ملے گا، کیونکہ اسلام کی اشاعت کا ذریعہ ہے، اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، دین کو پھیلانے کا ذریعہ ہے، علماء کا پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. حفاظ علماء بنیں گے، مسجدوں، گاؤں کو اور چھوٹے چھوٹے قریوں کو، چھوٹے چھوٹے جگہوں پر بھی منصاب جو میسر ہو رہے ہیں یہ دینی مدارس کی برکت سے ہو رہے ہیں. اور یہ دینی مدارس کیا ہے؟ یہ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے ہیں، اور یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء
کے وارثین رہنے کی جگہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان جگہوں کو مضبوط بنائیں، اسلام کے قلعوں کو مضبوط بنائیں۔ اسلام کے قلعے مضبوط بنیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں گے، اور اپنے ایمان کا اور اپنے تمام اسلام کا تحفظ، ایمان کا تحفظ، مسجدوں کا تحفظ، قرآن کا تحفظ، یہ سب چیزوں کی ہم حفاظت کر سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مال زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے محلے والوں پر اور دینی مدارس کو خاص نظر میں رکھ کر اس کی حفاظت کریں۔ اب لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، بہت سے جو مدارس والے نہ پہنچ سکتے ہو، تو آپ جن کو پہنچانا چاہتے ہیں آپ ان کو ضرور پہنچائیے، کیونکہ آپ کا نعم البدل اللہ پاک دنیا کے اندر بھی دیں گے، آخرت کے اندر بھی دیں گے۔ تو یہ مختصر چند باتیں تھیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، لوگ بولیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تو اس سلسلے میں جو ہے کوئی ادا کرنا یا نہ کرنا، اس طرح بہت سے بہانے کرتے ہیں۔ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ شاعر نے کیا کہا؟ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ بھائی یہ جلتا نکو پکڑو بول رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ یہ جلتا نکو پکڑو بتا رہے ہیں، اور جلتا نہیں جلتا، صحیح بھی پکڑ کو دیکھے تو معلوم ہوتا ہے نہیں؟ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اب مرنے کے بعد پھر کیا دیکھیں گا؟ واپس آئیں گا پھر کہ بھائی میرے الماری میں 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے، جا کے میں نکال لے کے آپ تو آ سکیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے اللہ نے ایک موقع دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہمارا یقین ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ یہ چند گزارشات تھی، جو غلط فہمیاں بہت سے لوگوں کو زکوٰۃ کے سلسلے میں تھی، تو اس سلسلے میں یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ تو یہ مال کے سلسلے میں تھا، تو ہم اپنے مال کو جو ہے پاک و صاف بنائے، جیسے ہم اعمال کو پاک صاف بنانا سمجھ رہے ہیں، کپڑے پہننے میں پاک و صاف کو ہم دیکھ رہے ہیں، سب چیزوں میں ہم پاک و صاف کو جو ہے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، تو اس حساب سے ہم ہر چیز میں ہم پاک و صاف دیکھ رہے ہیں، تو ہم اپنے بجٹ کو، اپنے پیسوں کو، اپنے مال کو بھی پاک و صاف بنا لیں، کیونکہ جو ہے آخرت میں جواب دینا ہی ہے، اور یہ پیسے، یہ مال، یہ سب چیزیں دنیا میں چھوڑ کر جانے والے ہیں، یہ اپنے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو پاک و صاف بنا کر آگے ہی پہلے اپنے بجٹ میں بھیج دیں۔ اس وجہ سے جو ہے ہر ایک زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اس کو ادا کریں، اور اسی طرح صدقات بھی ادا کریں، اور فدیہ اور فطرے جو وہ چیزیں اس کو بھی ادا کریں۔ یہ اور اس کے تفصیلی مسئلے ہیں، انشاءاللہ مجھ سے